آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، ہر اذیت دور کر دے گا، اور ہر مشکل اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے، تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو احادیث رکھی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنی معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ یا اس کے برابر بھی گناہ ہوئے تو یہ کلمات صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت، سورہ ملک کو یاد کرنا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا 10 قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر، تو یہ اتنا خزانہ آج کی اس نشست میں آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ یاد کر لیں ماہ صیام کے اندر، انشاءاللہ آپ کو بڑا نور نصیب ہوگا۔ بہت ساروں کو تو یاد ہوگی، اور جس کو نہیں ہے تو پڑھنا تو آج سے شروع کر دے سورہ ملک روزانہ۔ لیکن باقی حضور کی جو آرزو تھی، حضور نے ایک تمنا کی ہے، حضور کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اگر یہ ہو جائے تو امت کے بھلے کی بات ہے، تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، خوش حضور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک اپنے سینے میں سمو لے۔ اللہ سورہ ملک کا جمال بھی دے، اس کی تلاوت کا نور بھی نصیب فرمائے، صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن کی کچھ آیات نہیں ہے، تو اس لیے اپنے سینے کو منور کریں، آباد رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنی خاص عنایات نصیب کرے۔ ایک دن صحابہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ضرور موجود ہو، یہ میری تمنا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو میں آرزو کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں، اور اس رمضان میں پھر کوشش کر کے یہ سورت یاد کر لیجیے۔ بہت بڑی سورت نہیں ہے حجم کے اعتبار سے، صرف 30 آیات ہیں۔ اگر 2 آیتیں روز یاد کریں تو آپ کو 15 دن لگیں گے، صرف 2 آیات۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ایک تو یاد ہو گیا، آپ کو سبق کا آغاز ہو گیا۔ اب باقی 29 آیتیں رہ گئی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میرے جملہ سننے والے اور آپ جتنے لوگ موجود ہیں یہ ارادہ کریں، عزم مصمم کہ ہم نے سورہ ملک یاد کرنی ہے، اور یہ میری آرزو نہیں ہے، یہ میرے حضور کی آرزو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا اِنَّ سورۃ فی القرآن 30 آیۃ، فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بِيَدِهِ الْمُلْكُ، سورہ الملک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج جا کر ہی آپ جو ہے وہ اس سبق کو شروع کر دیں گے، اور اگر آپ کو 5 آیتیں بھی آج یاد ہو گئی یا 3 آیتیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں سورہ ملک ضرور یاد کر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر تھے، سب سے زیادہ دولت اصحاب رسول میں اگر کسی کو دی گئی تھی تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔
جب مکہ سے ہجرت کر کے یہ لوگ مدینے تشریف لائے تو یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے اسلام کے لیے آ گئے تھے. تو حضور علیہ السلام نے انصار کو بھی بلایا اور مہاجروں کو بھی بلایا اور مدینۃ المنورہ میں ان کی مواخات قائم کر دی. ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنا دیا. کہا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا. حتیٰ کہ حضور اس طرح ایک انصاری کو اٹھاتے ایک مہاجر کو اٹھاتے ان کو بھائی بنا دیتے، پھر ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو اٹھا کر کے حضور ان کو بھائی بنا دیتے. آخر میں دو لوگ رہ گئے، ایک حضور اور ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو اب سارے انصاری کسی نہ کسی مہاجر کے بھائی بن گئے، تو صرف حضرت علی المرتضیٰ رہ گئے اور حضور رہ گئے. تو حضور نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حضور خود انصار کی جانب ہو گئے اور حضرت علی کو کہا تم مہاجر ہو اور میں اس جانب سے ہو کر کے ہم آپس میں بھائی بن جاتے ہیں. تو یہ مواخات حضور نے قائم کیے. پھر انصار نے اس مواخات کو نبھایا نا. اگر کسی کے دو باغ تھے تو ایک باغ اپنے انصاری بھائی کو دے دیا. حتیٰ کہ ایک صحابی کی 2 ازواج تھی تو اس نے اپنے انصاری بھائی کو کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے ایک بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں، انقضاء عدت کے بعد تو اس سے نکاح کر سکتا ہے. یہاں تک جو ہے وہ انہوں نے ایثار اور محبت کی مثالیں قائم کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جس صحابی کا بھائی بنایا گیا تھا تو اس نے پیشکش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ کی دولت آپ کو مبارک، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں اور پھر آگے میں جانوں اور میرا کام. تو وہ گئے اور آپ کو بازار چھوڑ آئے اور بتایا کہ کاروبار یہاں یہ بہتر ہے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کاروبار کیا. اللہ نے ان کو اتنا رزق دیا کہ اس رزق سے انہوں نے اپنی ضروریات کو بھی پورا کیا، اس رزق سے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو بھی پورا کیا، اس رزق سے آپ نے خیرات بھی کی، صدقہ بھی کیا، غرباء کو بھی دیا، یتیما کو بھی دیا، مساکین کو بھی دیا، ارامل کو بھی دیا. اس رزق سے بھوکوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کو لباس پہنایا، جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں انہوں نے پیش کیا. ایک مد، صرف ایک مد جو حضور نے ترغیب دی کہ غلام آزاد کیا کرو، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. 30,000 غلام آزاد کیے. اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی 4 ازواج تھی، آپ کی اولادیں بھی تھی، تو ان اولادوں کو بانٹا گیا اور بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے تو وہ حصہ ان 4 ازواج میں بانٹا گیا. اس میں باغ بھی تھے، اس میں گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اس میں جائیدادیں، زمینیں، مکانات، سب کچھ تھا. وہ سب بانٹنے کے بعد 8ویں حصے میں جو صرف سونا آتا تھا وہ ازواج کو بانٹنے کے لیے مزدور صبح سے ہوئے شروع اور ظہر تک کلہاڑوں سے سونا کاٹ کے الگ کرتے رہے. اللہ نے اتنا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عطا کیا. تو اللہ سے مانگو تو دولت قارون نہیں، دولت عثمان مانگو، دولت عبد الرحمن بن عوف مانگو کہ اللہ فراواں دے جس سے اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلامی معاشرت کو، دکھیوں کو، لاچاروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے.